حضرات محترم، جب بھی رمضان میں مجھے یہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک واقعہ میں ضرور دہراتا ہوں بار بار، تاکہ ہم سب جو ہے فرقہ پرست مولویوں کے چکروں سے بچ سکیں اور اپنی زندگی سیدھے سادھے اسلام پہ گزار سکیں اور اللہ کے حضور بطور مسلمان جو ہے پیش ہو سکیں۔ یعنی اللہ کے حضور ہم نہ دیوبندی کے طور پر، نہ بریلوی کے طور پر، نہ اہل حدیث کے طور پر، نہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کے طور پر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر پیش ہو سکے۔ اور رسول اللہ کی امت تو بڑی وسیع امت ہے، یہ صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں رہتی، پورے عالم میں رہتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ خندق کے بعد ایک چھوٹا سا غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی قریظہ، یہود کے ایک قبیلے کے خلاف۔ اس موقع پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا ایک مشن کے لیے، اور ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ فلاں جگہ پر نہ پہنچ جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کی یہ جماعت روانہ ہو گئی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا، لیٹ ہو گئے۔ اب یہاں پہ مشورہ ہوا تو دو جماعتیں بن گئیں۔ کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی، تو ہم نے تو نہیں پڑھنی۔ اور دوسرے گروپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ، وہاں جا کر پڑھو، اور ہم چونکہ لیٹ ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہاں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ پہلے گروپ نے کہا نہیں جی، ہم نے حضور نے کہہ دیا سو کہہ دیا، آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی، ہم تو نہیں پڑھیں، چاہے قضا ہو جائے۔ ان کی نماز قضا ہو گئی اور انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے وہاں جا کر قضا نماز پڑھی، اور دوسرے گروپ نے وہاں پہ نماز پڑھ لی۔ اب یہ وہاں پہ پہنچے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد، جب واپس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنا معاملہ پیش کیا۔ دونوں نے اپنا اپنا مسئلہ رکھا کہ جناب ہم نے اس لیے یہ کام کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دونوں ہی مخلص تھے، دونوں ہی چاہتے تھے کہ نبی کی بات پر عمل ہو جائے۔ اس امت کے اندر کبھی اس بات پر اختلاف نہیں رہا کہ نبی کی بات واجب الاتباع ہے یا نہیں، واجب الاتباع ہے۔ امت کا ایک ایک فرد اس بات کو مانتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی کی بات کا مطلب کیا ہے۔ یہ سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف ہونا چاہیے۔ اللہ نے انسانوں کی عقلوں میں اختلاف رکھا ہے، انسانوں کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے۔ کچھ لوگ لفظوں پر اٹک جاتے ہیں اور کچھ لوگ لفظوں کے پیچھے جھانکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سے منع فرمایا، کچھ لوگ یہیں پر اٹک گئے اور کچھ لوگوں نے پیچھے جھانکا کہ کون سی تصویر کے بارے میں منع فرمایا، کیوں منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے بارے میں منع فرمایا، کچھ لوگ یہیں اٹک گئے اور کچھ نے کہا کہ وہ کون سی موسیقی ہے جن کے بارے میں حضور نے منع فرمایا۔ تو میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر اختلاف اصل میں یہ ہے، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، کہیں کوئی اختلاف موجود نہیں۔ اختلاف ان چیزوں پر ہے، اور ان چیزوں میں اختلاف ہونا عین فطری امر ہے، ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ اور یہ اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے کہ بہتر اور غیر بہتر کیا ہے۔ فرقہ پرست مولوی اس کو جائز اور ناجائز کا جھگڑا بنا دیتا ہے تاکہ میری روٹی چلتی رہے۔ وہ مختلف نشان لگاتا ہے، بھیڑوں کو رنگ لگاتا ہے کہ تاکہ یہ بھیڑیں میرے ہی پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو گلشن بنایا تھا، اس میں صدیقی رنگ بھی تھا، فاروقی رنگ بھی تھا، عثمانی رنگ بھی تھا، حیدری رنگ بھی تھا، اور یہ چاروں رنگ مختلف رنگ ہیں۔ ذرا تو ان کی تفصیل پڑھ کے دیکھ لیجئے، چاروں کا انداز مختلف ہے، لیکن یہ سارے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ گلشن تو مختلف پھولوں سے بنتا ہے، بھٹے کی اینٹوں سے نہیں بنتا، اس پہ ایک ہی مارکا لگا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جہاں بھی اس طرح کا اختلاف ہو تو بڑا آسان طریقہ ہے، بھئی جو 8 تراویح پڑھتا ہے اسے پوچھ لیجئے کہ 8 تراویح کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ جو 20 پڑھتا ہے اسے پوچھ لیجئے 20 کیوں پڑھتے ہیں؟
जो नहीं पढ़ता उससे पूछ लीजिए भी आप क्यों नहीं पढ़ते। जिसकी दलील आपको ज़्यादा अच्छी लगे मान लीजिए, कोई मसला नहीं, सारे हुजूर के उम्मती हैं। 8 वाले की दलील अच्छी लगती है 8 पढ़ लीजिए, 20 की अच्छी लगती है 20 पढ़ लीजिए, ना पढ़ने की दलील अच्छी लगती है तो ना पढ़िए, कोई हरज नहीं है, ये भी हुजूर के उम्मती हैं। भी आप ऊंची आमीन क्यों कहते हैं पूछ लीजिए, और उनकी दलील अच्छी लगे ऊंची आमीन कह लीजिए, ना अच्छी लगे दूसरों की बात पे अमल कर लीजिए। भी आप रफ़ाए दैन क्यों करते हैं, दलील होनी चाहिए, असल बात दलील है। अगर आपको अच्छी लगे उनकी बात मान लीजिए, रफ़ाए दैन कीजिए, अगर नहीं दलील अच्छी लगती तो ना कीजिए, कोई हरज नहीं इस बात के अंदर। सारे के सारे नबी के उम्मती हैं। और ये वाक़या, इसके अलावा भी बहुत से वाक़यात हैं जिनमें नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इख्तिलाफ की गुंजाइश दी है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, अब क़यामत तक जहाँ मेरे आका ने गुंजाइश दी है कोई उस गुंजाइश को ख़त्म नहीं कर सकता, और जहाँ मेरे आका ने गुंजाइश नहीं दी कोई वहाँ पे गुंजाइश पैदा नहीं कर सकता। इसलिए इस गुंजाइश को, इस सहूलत को ख़त्म करने की कोशिश जो है ये एक बेकार कोशिश है, और इससे इख्तिलाफ पैदा करना और झगड़ा पैदा करना ये उससे भी ज़्यादा बेकार कोशिश है। अल्लाह हमें इसकी समझ नसीब फरमाए।